وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ اظہار الحسن صاحب، میں آپ سے یہ آج ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر بھی کی. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس وقت جو آگ خیبر پختونخوا میں، فاٹا میں اور کراچی میں لگی ہوئی ہے تو اہل پنجاب کو اس آگ کی تپش کا احساس نہیں ہے. تو کراچی میں کل سے دوبارہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور وہاں پہ آپریشن بھی چل رہا ہے. تو آپ کراچی سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. خواجہ صاحب، آپ کچھ بتائیں گے کہ کراچی میں جو اچانک ایک قتل و غارت کی نئی لہر شروع ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق محرم سے ہے اور اس کا مقصد فرقہ وارانہ فسادات کی آگ کو بھڑکانا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہمارا واضح موقف یہی ہے، اور ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو محرم سے پہلے خاص طور پر تمام علماء کو 90 پر متحد کر کے ہم ایک جگہ پر پھر قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس حوالے سے ایک افہام و تفہیم کی ایک فضا جو ہے نا وہ برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گزشتہ 30 سالوں سے. اور پھر ساتھ ساتھ عملی طور پر چاہے وہ مساجد ہوں، امام بارگاہ ہوں، چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، وہاں پر نہ صرف ہم وہ ہم آہنگی اور رواداری کا میسج دیتے ہیں اور تمام مذہبی رسومات میں پیش رہتے ہیں. جو یہ موجودہ وائلنس ہے، خاص طور پر کل جبکہ لا اینڈ آرڈر کے حساس قسم کے اعلیٰ سطحی کے اجلاس ہو رہے تھے، اور ایسی صورتحال میں مسلک کی بنیاد پر اہل تشیع حضرات کو، پھر آج جو ہے نا کچھ اہل سنت حضرات کو ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف اس معاشی ہب پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے، بلکہ سیاسی اتحاد اور سیاسی مینڈیٹ کو بھی پارا پارا کرنے کی سازش ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم شروع سے کہتے آئے کہ دیکھیں آپریشن کی ان حساس ڈائنامکس کے اوپر جو طے کی گئی تھی، جو ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ آپریشن جس کو کہا گیا تھا، اس کی بنیاد پہ کیا جائے. اگر یہ آپریشن کی گائیڈ لائن ذرا سی بھی مس گائیڈ ہوئی، یہ پولیٹیکل ہو گیا یا اس کے اندر غلطیوں یا ابہام اگر آ گیا، تو پھر آپ کراچی کے اندر جو صحیح مجرم ہیں، جو بھتہ خور ہیں، جو انتہا پسند دہشت گرد ہیں، جو ٹارگٹ کلر ہیں، جو پاکستان کے اس شہر کے امن و امان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے. ٹھیک ہے. اور ایسی لاتعداد غلطیاں ہوئیں. آج بھی دیکھیں یہ ہے کہ آپریشن موجود ہے. کراچی کی عوام، کروڑوں عوام، خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ کا مینڈیٹ رینجرز اور پولیس کے ساتھ اپنی تمام آبادیوں میں مکمل تعاون کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جرائم پیشہ افراد میں نہ کمی واقع ہو رہی ہے، نہ قتل عام میں کمی واقع ہو رہی ہے، نہ بھتے میں کمی واقع ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو پشت پناہی موجود ہے اور آپریشن کی ڈائنامکس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ فاٹا میں آگ لگی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اہل پنجاب کو وہ تپش محسوس نہیں ہو رہی. تو آپ خیبر پختونخوا کے علاقے لوئر دیر سے آپ کا تعلق ہے، آپ مولانا فضل الرحمان سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتے ہیں جی. واقعی وہاں حالات بہت بدتر ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں بھی آ جائیں تو وہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور لوگوں کو اتنے مسائل ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، دوسرے مومنٹ کے حوالے سے، آزاد نقل و حرکت بھی وہ نہیں کر سکتے. تو بہت بڑے پرابلم. آپ کے علاقے میں بھی یہی صورتحال ہے؟ ہمارے علاقے میں بھی یہی صورتحال ہے. اچھا ہاں. اچھا مولانا جمال الدین صاحب، آپ محسود ہیں، محسود قوم سے آپ کا تعلق ہے، تو اب تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں امن قائم ہو گیا، تو آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا؟ ہمارا علاقے میں میرے خیال میں ابھی 100 میں سے 10% لوگ واپس چلے جا چکے ہیں. اچھا. اس کے بعد وہاں پہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں، وہ جانے کی تپش میں ہیں. لیکن ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو باعزت، باوقار، اور جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں ان کے ازالے کے ساتھ باوقار طریقے سے اپنے علاقے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی وزیرستان سے جو لوگ مہاجر ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، جن میں اکثریت محسودوں کی تھی، تو ان میں سے صرف 10% واپس گئے ہیں؟ میرے خیال میں 10% واپس گئے ہیں. جو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں وہی علاقے کا ہوں. ہمارے علاقے جنڈولا سے 2 رستے جاتے ہیں.
ایک راستہ مکین کی طرف جاتے ہیں اور ایک راستہ وانا کی طرف جاتے ہیں. وانا کی طرف مولا خان سرائی تک لوگ چلے گئے ہیں اور مکین کی طرف سے میرے خیال میں سراروغا سے آگے پرتیگے کہتے ہیں، پرتیگے تک لوگ گئے ہیں وہاں پہ. اسی طرف جناتا نام گاؤں ہے، وہاں پر بھی ہوئی ہے. یہ صرف سڑک کے کنارے سڑک سے اسی طرف یہ لوگ ابھی تک نہیں گئے ہیں. اچھا خرم دستگیر خان صاحب، اب آپ نے سن لیا کراچی سے اظہار الحسن صاحب بتا رہے ہیں شہر میں قتل و غارت کا بازار دوبارہ گرم ہو گیا ہے. صاحبزادہ یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا جل رہا ہے. مولانا جمال الدین صاحب نے کہا کہ ہمارے تو اکثر لوگ مہاجر بنے ہوئے ہیں. اکثر نہیں، سب کے سب. دیکھیں وہ مجھے کریکٹ کر رہے ہیں، سب کے سب. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل پنجاب کو ان کے درد کا اتنا احساس نہیں ہے. تپش پنجاب کے لوگ محسوس نہیں کر رہے. ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، صرف پنجاب میں امن ہے. پاکستان کے عوام نے مئی میں جو حکومت منتخب کی ہے اسے پاکستان میں رہنے والے ہر شخص، مرد اور عورت، جس کا میں نے ذکر کیا کہ قبائلی علاقوں سے لے کر بلوچستان تک، کراچی تک نہ صرف تپش ہے بلکہ درد ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب کی رائے فرق ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ پہلی حکومت جس نے پچھلے 15 سال میں پہلی دفعہ کراچی میں ایک سنجیدہ آپریشن کا آغاز کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مثبت آغاز ہوا ہے. اور یہ جو ہم نے قتل و غارت پچھلے 2 دن میں دیکھی ہے، یہ میرے صاحب ایکسپیکٹڈ ہے کہ جن لوگوں کے ہم نے دھندوں کے اوپر ضرب لگائی ہے اپنے آپریشن کے ذریعے، انہوں نے کسی فرقہ واریت کی آڑ میں اٹیک کرنا ہے، ایک بیک لیش آنا ہے، ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اس کو. اگر وہ جب آپریشن کا آغاز ہوا تھا وہ چھپ گئے تھے، لیکن اب ان کا بیک لیش آنا ہے کیونکہ ان کے دھندے ختم ہو گئے. تو اسی طرح جو ہے جو خیبر پختونخوا میں ہمارے بھائی اور بہنیں موجود ہیں، فاٹا میں موجود ہیں، بار بار اس کا ہم اعادہ کر چکے ہیں. محمد نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کو ان تمام معاملات سے نمٹنے کے لیے جس قسم کی مدد چاہیے ہم اس کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ فوج کی صورت میں ہے، آرمی کی صورت میں ہے، سامان کی صورت میں ہے، ویپنز کی صورت میں ہے، جو نئی اینٹی ٹیررسٹ فورس ریز ہونے جا رہی ہے تمام چاروں صوبوں میں، اس کی صورت میں ہے. کیونکہ پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنا گھر خود ٹھیک کرنا ہے. آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ ایک پارلیمانی وفد لے کے جنوبی وزیرستان چلے جائیں نا. جنوبی وزیرستان میں قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں. ایک حلقے سے مولانا جمال الدین محسود صاحب ہیں MNA، دوسرے حلقے سے آپ کی پارٹی نون لیگ کے ہیں. جی بالکل ہیں، غالب صاحب. ہاں یہ غالب تو صاحب، آپ چلے جائیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں کیا صورتحال ہے. یہ صاحب تجویز ہے، نہیں صورتحال معلوم ہے میر صاحب. وہ یہی معلوم ہے کہ ہمیں اس معاملے کو جو ہے ایک بہت ہی سمپلسٹک طریقے سے، اگرچہ ہماری کوشش تو سب کی ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کے عوام کو آسان پیرائے میں، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ آسانی جو ہے وہ معاملات کو کروڈنس کی طرف لے جاتی. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس کو میں ذکر کیا کہ امریکہ کی مخالفت اور جو ہماری اندرونی انتہا پسند شورش ہے اسے علیحدہ رکھ کر اس سے لڑنا ہے. کراچی کے جو حالات ہیں وہ ایک فرق ہے، بلوچستان میں جو حالات ہیں ان سے بھی ایک فرق ہے. یہ مختلف قسم کی شورشیں ہیں جن کا ہمیں بیک وقت سامنا کرنا. لیکن اب اس وقت ہمارا ایک جو شارٹ ٹرم ٹارگٹ ہونا چاہیے فوری طور پہ، وہ یہ ہونا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں ہم پورا زور لگائیں کہ امن و امان کی صورتحال زیادہ خراب نہ ہو. لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ کم از کم کراچی کی حد تک اس میں ہم ناکام ہیں. محرم کے مہینے میں امن اور اتحاد کیسے قائم کیا جائے، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ پہلے ہم نے اپنی جو گفتگو تھی اس کے آغاز میں کہا تھا کہ محرم کے مہینے میں ہمیں اتحاد اور یکجہتی کی بہت ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 2 دن سے کراچی میں قتل و غارت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو خواجہ اظہار الحسن صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آخر میں کہ کوئی تجویز آپ دینا پسند فرمائیں گے کہ سیاسی جماعتیں محرم کے مہینے میں اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ کوئی چھوٹی چھوٹی تجاویز دیں گے آپ؟ دیکھیں، جو ایک تو میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ جو MKM کا نہیں، وہ تو آپ کا اپنا ایک پارٹی کا ہے نا کردار. جماعتیں مل کے کیا کریں؟ یہی دیکھیں، اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومت کا ہے. جی، یعنی آپ کو سیاسی، مذہبی تمام نمائندوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ ایک کوارڈینیشن بنانا پڑے گا، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانی پڑے گی پولیس کو ان کے ساتھ یا رینجرز کو.
दूसरा, हुकूमती सतह पर इसमें इक़दामात क्या हो रहे हैं। हामिद मीर साहब, बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे में भाईचारगी, रवादारी, हमआहंगी, इसके लिए हुकूमती सतह से कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता। और यही वजह है कि इसी वजह से लोगों के अंदर एक बेचैनी भी रहती है, क्योंकि हुकूमत और रियासत ही लोगों के अमन व मान और उनकी जानो माल और उनकी मजबूर रसूमात के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार होते हैं, और यहाँ पर आज तक कभी भी नहीं देखने में आया। और दूसरी, जहाँ तक कराची की डायनेमिक्स की सूरत हाल है हामिद मीर साहब, तो मैं एक बात और हाईलाइट करते चलूँ कि आज भी कराची के खारजी और दाखिली रास्तों पर उस तरीके से चेक पोस्टें नहीं हैं जिसका कराची को हमेशा से खतरा रहा है। अंदर अंदर शहर में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन कराची के जो हमारे एग्जिट पॉइंट्स हैं वो उसी तरह बेयारो मददगार हैं, और उसके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। ठीक है। अच्छा, साहबजादा यकूब साहब भी ज़रा हमें कोई तजवीज़ देंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या किया जा सकता है अमन कायम रखने के लिए? इंतहाई ज़रूरी है कि तमाम जितने भी उलमा हैं, जिसी भी मसलक से उसकी वाबस्तगी हो, तमाम उलमा को हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं, मरकज़ी फेडरल हुकूमत हैं, वो सबको एहतिमाद में लें, इस बात पे बात करें, और उलमा की तरफ से अपने अपने मसलकों की तरफ से उनको कहा जाए कि अमन कायम रख के, क्योंकि हम बुनियादी मसला है, ये हमारे इस्लाम का भी सबक है, ये हमारे मजहबी और अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम अमन कायम करने के लिए पूरा कोशिश करें इस मुहर्रम और मुक़द्दस महीने में। अच्छा जमालुद्दीन साहब, आपको तो पता ही है कि डेरा इस्माइल खान बिल्कुल करीब है, टांग भी करीब है आपके इलाके के, तो जब भी मुहर्रम आता है तो वहाँ पे अचानक कशीदा फ़ज़ा पैदा हो जाती है। इस कशीदगी को कैसे ख़त्म किया जाए? मेरा ख्याल में मैं इसके साथ इस बात की इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ जो और साथियों ने फरमाया कि उलमा, इसका मतलब ये हुआ कि उलमा इसमें शरीक हैं। सियासी जमातें जो मजहबी जमात है उसमें शरीक है, लिहाजा ये उसमें शरीक नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हम हुकूमत जिस तरह अमन कायम कर सकते हैं तो वो कायम करे। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन लाए, उसके तरीके खुद बंदोबस्त करे। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमीर साहब, मैं अपने एक बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि जिम्मेदारी हुकूमत की है, बाहर तौर उलमा की अपना एक असर होता है, ठीक है, तो वो असर इस्तेमाल करके हुकूमत उसको तो लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई मसला है ना। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आप जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका हुकूमत है, तो क्या सूबाई हुकूमत को आप तजवीज़ देंगे कि वो ही उलमा इकराम से राब्ता करे और उनसे कहे कि आप एक मुश्तरका अपील जारी करें? उसने राबिता किया भी है, राबिते करेंगे भी, और ये सूबाई हुकूमतों, बाकी हुकूमतों की जहाँ बस चले उनका भी फ़र्ज़ है कि ये अमन कायम हो, ख़ास कर इस हसास महीने में कि एक तरफ तो एक मुक़द्दस महीना है और दूसरी तरफ तो ये है कि यहाँ लोग पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो कि फ़िरक़वारियत की नाम पे दहशतगर्दी करते हैं, तो इसको रोका जाए। अच्छा, आपने कहा पता नहीं कौन से लोग होते हैं, लेकिन हमें तो पता है वो कौन लोग हैं। आपको भी पता है वो कौन लोग हैं? तो हमें तो पता है ना, आपको भी पता है। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब जी, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान के तमाम ज़िलों में एक सेट प्रोसीजर्स है, उलमा से राब्ता करते हैं जो वहाँ के ज़िले अफसरान हैं, लेकिन जो काम हमारा बतौर सियासी जमातों का हम सब का है और उलमा का भी है, वो यही है, ये पैगाम यक ज़बान होकर देना कि मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल किसी भी तरह जायज़ नहीं है। वो पाकिस्तानी किसी फ़िरके के हैं, कोई ज़बान बोलते हैं, उनका रंग कोई भी है, उनका नाजायज़ कत्ल नाजायज़ है, गुनाह है, और इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। ये पैगाम बड़ी वजाहत से पूरे मुल्क में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मासूम लोगों के कत्ल की बहुत सारी वजूहात तलाश दी गई हैं। ये पैगाम होना चाहिए कि पाकिस्तानी जो शहरी है, जो मुसलमान हमारे भाई और बहनें हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के भी मेरे भाई और बहनें हैं, किसी का भी मासूम पाकिस्तानी का कत्ल जायज़ नहीं। लेकिन आइन में तो कहा गया है कि तमाम पाकिस्तान के शहरी बराबर हैं और हर शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, कोशिश कर रही है, उलमा से भी राब्ते करते हैं, ज़िला की सतह पर भी, सूबाई सतहों पर भी। मुझे यकीन है कि तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं इसी मोडस ऑपरेंडाई पे काम कर रही हैं। लेकिन एक जो पैगाम है, क्योंकि बहुत सारे लोग
جو مختلف جن کی مخالفت کرتے ہیں انہیں کافر قرار دے کر ان کا قتل جائز قرار دے دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم سب کی زندگیوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن عوام کی، اور جو جسے ہم کہتے ہیں اوپینین لیڈرز، وہ لوگ جو رائے قائم کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں، علماء، ان سے یہ میری استدعا ہے کہ یہ وضاحت سے پیغام دینا چاہیے۔ مولانا جمال الدین صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، یہ بالکل صحیح، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، بلکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں۔ چلیں خواجہ اظہار الحسن صاحب، ایک اتفاق ہے یہاں پہ ہو گیا، یقیناً آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اس محرم کے مہینے میں سب کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ کسی مسلمان پہ کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ بالکل جناب، یہ تو ہے، اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں صرف محرم ہی نہیں، یہاں تو ربیع الاول یا دیگر تمام اور موقع پہ بھی وہی تھریڈز ہوتے ہیں، لیکن ایک میں جملہ ضرور کہوں گا کہ پوری دنیا میں ایتھنک اور ریلیجن کانفلکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے حامد میر صاحب۔ تعلیمی طور پر، سماجی طور پر اور معاشرتی طور پر حکومتیں باقاعدہ ڈیزائن کرتی ہیں اپنی آبادی کو تاکہ یہ پولرائزیشن ختم ہو، لیکن پاکستان کے اندر اس حساس مسئلے کو سنجیدگی سے کبھی نہیں لیا گیا۔ بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب، کراچی سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، جناب خرم دستگیر صاحب، جناب مولانا محمد جمال الدین صاحب اور جناب صاحبزادہ یعقوب صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیا ہجری سال بھی شروع ہو چکا ہے، آپ کو نیا ہجری سال مبارک ہو، اور اس نئے ہجری سال میں ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں کی سازشوں سے اور اندرونی انتشار سے بچائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ایک اتفاق رائے یہاں ہمارے درمیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اور مسلمان کو مسلمان کی جان بھی نہیں لینی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔